ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بتنا خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير فلا عين من لم يره تنكر ولا قلب من أثبته يبصر الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وشيتهم ومواليهم ومحبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات پڑھیں محمد دعا ہے خداوند متعال ہمارے اس جشن کو جشن میلاد مسعود امام زمان کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اس کے طفیل ہم سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے جو مومنین جہاں کہیں ہیں خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے تمام مؤمنین کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرمائے تمام مومنین کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرمائے اور ہماری پہلی اور آخری التجا ہمارے ملجأ و مأویٰ امام زمان عجل اللہ فرجہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے قلب ناظرین امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے شمار فرمائے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند متعال نے میں بغیر کسی تمہید کے کیونکہ وقت آپ کا قیمتی ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع کروں خداوند متعال نے جب سے اس کائنات کو خلق کیا تو انسان کو خلق کرنے کے بعد پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیجنے کے بعد خداوند متعال نے اس سے پہلے اس کے لیے تمام ان چیزوں کو مہیا فرمایا جن کی انسان کو ضرورت تھی مثلا انسان رہنے کے لیے ایک جگہ کا محتاج تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کو بچھونا قرار دیا
اور آسمان کو چھت قرار دیا، اور جن جن چیزوں کا انسان طلبگار اور احتیاج رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے مہیا کر دیا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر قرار دیا۔ خداوند متعال نے ہر چیز مہیا کر دی۔ انسان اگر مادیات کو دیکھے، یعنی جو چیز جس کی وہ ضرورت رکھتا ہے مادی اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے سے ارتباط کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مہیا کر دی، یعنی مادی ضرورت کو بھی اللہ نے پورا کر دیا۔ لیکن مادی ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز تھی، وہ تھی انسان کی ہدایت، وہ تھی انسان کی ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھی ایک نظام خلق کیا، اور اس نظام کو ہم نظام ہدایت کا نام دے سکتے ہیں کہ نظام ہدایت میں سب سے پہلے ایک نبی کو بھیجا، یعنی انسانوں میں سے اگر کسی انسان کو سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ایک نبی کو بھیجا ہے۔ ان دوسرے الفاظ میں انسانوں کے آنے سے پہلے اللہ نے ایک ہادی اور رہنما بھیجا تاکہ انسان مکمل طور پر ہدایت سے سرفراز ہو سکے۔ یعنی یہ خداوند متعال کا نظام ہے کہ اس نے انبیاء کو پہلے بھیجا، یعنی نبی حضرت آدم کو ان کی اولاد سے پہلے بھیجا، تاکہ ایک نبی موجود ہونا چاہیے کہ جو نبی ان تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائے۔ تو یہ نظام کائنات چلتا رہا۔ حضرت آدم کے بعد بہت سارے انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء آئے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا۔ پھر اس دور کے بعد خداوند متعال نے نظام ہدایت کے لیے نظام ولایت و امامت کو قرار دیا۔ نظام ہدایت کے لیے ولایت اور امامت کو قرار دیا کہ 14 معصومین میں سے 12 امام قرار دیے کہ جو سارے کے سارے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد بل کلنا محمد، ان میں سے پہلا بھی محمد تھا، آخری بھی محمد ہے اور درمیانہ بھی محمد ہے، بلکہ سارے کے سارے آپ کو گفتار میں، کردار میں، ہر اعتبار سے محمد نظر آئیں گے۔ واہ واہ واہ، باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے یہ نظام خلق کیا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اس نظام سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو ہماری خاطر انبیاء بھیجے ہیں، اللہ نے جو ہماری خاطر اوصیاء بھیجے ہیں، اللہ نے جو ہماری خاطر اولیاء کرام بھیجے ہیں، آیا ہم ان سے کوئی استفادہ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ مثلا میرا سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ سے سوال ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے روز ہر شخص کو، تمام انسانوں کو ان کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ گفتگو تھوڑی سی آپ کو تنبلی کا شکار کرے گی یا سستی کا، لیکن متوجہ رہیں گے۔ کل اناس بامامہم، کہ ہم روز قیامت تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ اب میرا اپنے آپ سے، آپ سب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے وقت کے امام کون ہیں؟ امام مہدی آخر الزمان ہمارے وقت کے امام ہیں۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کا انتظار فقط ہم کو نہیں ہے بلکہ تمام عالم کائنات میں آپ جتنے بھی دین اس دنیا پر موجود ہیں ان تمام دینوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر دین اور مذہب میں ایک مہدی کا انتظار نظر آئے گا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے کتنے منسلک ہیں؟ یعنی اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھیں، اپنے موبائلوں پر نگاہ دورائیں، اپنی کتابوں کو دیکھیں،
یعنی خود اپنے نفس سے یہ سوال کریں، اپنے آپ سے ہم یہ پوچھیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ کتنے منسلک ہیں، کتنے متصل ہیں؟ آیا ہر روز اپنے امام کے ساتھ ہم راز و نیاز کرتے ہیں؟ ہمارے موبائل میں امام کے نام سے کوئی چیز موجود ہے، امام کے نام سے کوئی دعا موجود ہے، کوئی زیارت موجود ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا ہماری زندگی میں، کیونکہ عام ترین آج کل جو زندگی کا دار و مدار بن چکا ہے وہ سوشل میڈیا، موبائل ہے، انسان انٹرنیٹ کے ذریعے متصل ہو جاتا ہے، آیا اسی انٹرنیٹ والے موبائل میں ہم امام کے نام پر ایک دعا، ایک زیارت کو بھی اس موبائل میں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ اور پھر دوسرا سوال، اگر ہے تو آیا ہر روز اس کو دیکھتے ہیں یا پھر کبھی کبھار سال کے بعد، 2 سال کے بعد نگاہ پڑ گئی تو پھر پڑھ لیا؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ہم مہدی دوران کا انتظار کر رہے ہیں، پوری عالم کائنات کو امام زمان، امام مہدی کے ساتھ متصل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ فقط دین اسلام میں مہدویت موجود نہیں ہے، بلکہ تمام ادیان میں مہدویت کو آپ موجود پائیں گے۔ کہ اگر آپ مسیحیت کے کتابوں میں دیکھیں، تورات میں دیکھیں، انجیل میں دیکھیں، تو تورات میں امام زمانہ کا نام آپ کو ماشے نظر آئے گا، انجیل میں آپ کو مسیح الزمان، موعد آخر کا نام نظر آئے گا، رومیوں کی کتاب میں امام کا نام آپ کو فردوس اکبر نظر آئے گا، زرتشتیوں کی کتاب میں آپ کو امام کا نام نظر آئے گا، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتاب میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہندو بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخر میں ایک مسلح ضرور آئے گا جو مسلح تمام انسانوں کو نجات دے گا۔ تو آیا وہ مسلح، وہ مہدی، وہ ماشے، وہ موعد آخر کہ جن کا سب کو انتظار ہے، نام جدا جدا ہے، شخصیت ایک ہے، نام جدا جدا ہے لیکن شخصیت ایک ہے، آیا اس شخصیت کا ہم انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے متصل بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام ادیان عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح کائنات میں اس وقت عدل اور انصاف نہیں ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، تو ایک عدل اور انصاف قائم کرنے والا مسلح مہدی دوران کا آنا ضروری ہے۔ اور قرآن کو پڑھیں آپ، قرآن میں آپ اگر دیکھتے ہیں تو 230 آیات سے زیادہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ 230 آیات سے زیادہ آیات امام زمانہ کے بارے میں ہے، کہ کہیں آیات میں امام زمان کا نام آیا ہے تو کہیں آپ کی حکومت کا تذکرہ ہے، کہیں آپ کے اصحاب کا تذکرہ ہے۔ اگر ناموں کو دیکھیں تو میں فقط 2-3 نام کا تذکرہ کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ ان ناموں میں سے سب سے پہلا نام میں ذکر کروں گا، والعصر ان الانسان لفی خسر، سورۃ عصر آپ سب کو آتی ہے، آپ سب نے یاد کیا ہے، اس کی پہلی آیت والعصر ہے، اور اس آیت میں مفسرین نے کہا ہے اس عصر سے مراد کیا ہے۔ اگر ہم لغت میں جائیں تو لغت میں جو عصر کا معنی کیا گیا ہے دن کا آخری وقت، دن کا آخری وقت کے مثلا نماز عصر کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ آخری وقت میں 2 گھنٹے باقی ہوں، تو لہذا عصر کسے کہتے ہیں؟ نچوڑ کو، یعنی دن کا جو نچوڑ ہے، آخری وقت ہے۔ جیسا کہتے ہیں نا یہاں ایران میں ہے عصیر نبی، عصیر کسے کہتے ہیں؟ اثارا یا عصیر، یعنی وہ چیز کہ جس کو آپ مثلا پھلوں سے نچوڑتے ہیں تو اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ عصیر۔ تو لہذا عصیر نچوڑ کو کہتے ہیں۔ یہ خالص مقدار کو فقہ میں پڑھیں، یعنی جو عصیر نبی ہے یعنی انگوروں کو اتنا ابالیں اتنے خشک ہو جائیں کہ خالص مقدار بچ جائے تو اس کو عصیر کا نام دیا گیا ہے۔ تو لہذا مفسرین نے اس لفظ کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ ان تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ نماز عصر مراد ہے، بعض نے کہا ہے کہ اصل سے مراد بعثت پیغمبر مراد ہے۔ کیونکہ خداوند متعال قسم کھا رہا ہے زمانے کی۔ اب کون سا زمانہ ہے؟ یعنی ایک قیمتی زمانہ ہونا چاہیے کہ جس کی خداوند متعال قسم اٹھائے، کیونکہ اللہ ہر چیز کی قسم نہیں اٹھاتا، قسم اس کی اٹھاتا ہے جس کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ لہذا
علامہ طباطبائی نے بیان کیا ہے کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ اصل سے مراد بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. پھر بعد نے کہا ہے کہ اصل سے مراد عصر برزخ ہے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے اور اس حدیث کو نقل کیا ہے صاحب تفسیر برہان سید ہاشم بحرانی نے، اور انہوں نے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والعصر عصر خروج القائم، کہ اصل سے مراد امام زمانہ کے قیام کا زمانہ ہے. اور علامہ طباطبائی نے پھر یہ نظریہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم ان تمام نظریات کو جمع کریں تو ہمیں فقط اتنا خلاصہ ملتا ہے کہ ابتدا ہوئی ہے بعثت پیغمبر کے زمانے سے اور انتہا ہوگی امام زمان کے دور تک. لہذا یہ عصر والعصر. اور پھر ایک اور روایت میں آیا ہے کہ خود اصل سے مراد امام زمان ہے، یعنی قسم ہے امام زمان کی. کیونکہ میں نے آپ کو معنی دیا ہے نا، اصل نچوڑ کو کہتے ہیں، خالص مقدار کو کہتے ہیں، یعنی تمام انبیاء کے بعد، تمام اوصیاء کے بعد، تمام اولیاء کے بعد جو خاتم الاوصیاء ہیں ان کو عصر کا نام دیا گیا ہے. تو ایک نام ہے امام کا والعصر اور دوسرا نام ہے امام کا والفجر. دوسرا نام ہے امام کا والفجر. سورۃ فجر کی ابتدا میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث روایت ہے کہ فجر سے مراد امام زمان عجل اللہ فرجہ مہدی دوران ہے. ولیال عشر سے مراد امام حسن مجتبی سے لے کر امام حسن عسکری تک 10 امام ہیں. اور والشفع سے مراد مولا امیر کائنات امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مراد ہیں. اور وتر سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ حیدری والفجر ولیال عشر. اور پھر سورۃ قدر میں دیکھیں حتی مطلع الفجر سلام ہی حتی مطلع الفجر کہ امام زمانہ کے طلوع اور خروج کے زمانے تک. یعنی وہاں بھی فجر کا معنی ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ مہدی دوران یہاں مراد ہیں. اور تیسرا نام پھر میں آپ کو پیش کروں اور آپ کی خدمت تمام کروں کہ تیسرا نام جو آیا ہے والنجم. میں فقط 3 ناموں پر اکتفا کروں گا. یہ تینوں نام سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں اور یہ ایسے نام ہیں کہ جن پر سورتیں قرار دیے ہیں. مثلا والعصر ہے تو سورت کا نام بھی عصر، والفجر ہے تو سورت کا نام بھی فجر، والنجم ہے تو سورت کا نام بھی نجم. والنجم اذا اهتدى والنجم اذا هدى یا اهتدى. حافظان بیٹھے ہیں، قاریان قرآن بیٹھے ہیں. والنجم اذا هوى. لہذا یہاں والنجم کی قسم کھائی ہے خداوند متعال نے. قسم ہے ستارے کی، تو یہ کون سا ستارہ مراد ہے؟ جب معراج سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، رسول اکرم معراج کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے، عرش کے نزدیک گئے، تو اس معراج کا تذکرہ قرآن مجید میں 2 بار ہوا ہے، 2 مقامات پر ہوا ہے. ایک ہے سورۃ اسراء کی ابتدا میں اور دوسرا ہے والنجم کی ابتدا میں. سورۃ اسراء کی ابتدا میں خداوند متعال فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اسری بعبدہ الى المسجد الاقصى لنریہ من آیاتنا وهو السمیع البصیر. تو اب یہاں کیا ہے؟ سورۃ اسراء کی ابتدا میں خداوند متعال نے معراج کا تذکرہ کیا اور پھر والنجم اذا ہوا میں خداوند متعال نے فکان قاب قوسین او ادنی تک یہ معراج کا تذکرہ کیا ہے. اور اس معراج کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب رسول اکرم گئے ہیں بالائے کائنات پر، وہاں آسمانوں پر آپ نے نگاہ کی، عرش کے قریب پہنچے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے وہاں سوال ہوا کیا آپ اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ رسول اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا. اس روایت کو نقل کیا ہے سفینۃ البحار میں بھی اور بحار الانوار میں بھی. صاحب بحار الانوار علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو؟ رسول نے فرمایا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ان کے نام دکھائے گئے تھے جو لکھے ہوئے تھے. پہلے ان کے نام کی شناسائی کرائے گی, پھر ان کے انوار دکھائے گئے, اور انوار مختلف ستاروں کی صورت میں تھے. رسول اکرم نے دیکھا کہ وہاں ستارہ امیر المومنین ہے, ستارہ سیدۃ النساء العالمین ہے, ستارہ امام حسن ہے, ستارہ امام حسین ہے. پھر رسول اکرم نے دیکھا کہ ایک ستارہ ہے جو تمام ستاروں سے خوبصورت ترین زیبا ترین ستارہ ہے. رسول نے سوال کیا یہ کون ہے؟ تو رسول سے فرمایا گیا کہ هو المہدی, یہ مہدی امام زمانے کا اجل اللہ فاجہ ہے. امام دے ذات تے باواز بلند تر صلوات. روایت طویل ہے, میں اختصار کی طرف آؤں گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں پھر میں نے کہا مجھے مہدی دوران کو دیکھنا ہے, امام مہدی کی زیارت کرنی ہے. تو خطاب ہوا اے میرے نبی, اے میرے رسول, عرش کی دائیں جانب نگاہ کیجئے. رسول نے دیکھا عرش کی دائیں جانب تو دیکھا کہ ایک شخصیت ہے جو نماز کی حالت میں سجود متوجہ نہیں ہے, نماز کی حالت میں سجدے اور رکوع انجام دے رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز تمام ہوئی تو خطاب کیا یا بنیا الیہ, اے میرے فرزند میری طرف آئیے, میرے پاس تشریف لائیے. تو امام زمانہ آئے. رسول فرماتے ہیں فقبل, تو میں نے امام زمانہ کو بوسہ دیا. یہ ہے ون نجم, یعنی خداوند متعال قسم کھا رہا ہے, قسم ہے مجھے ستارے کی جو امام زمان ہے. پھر چوتھا نام ہے بقیت اللہ خیر لکم. اس کی تفسیر عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام. پوری کائنات میں جب سے یہ کائنات بنی ہے حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت تک روایات میں آیا ہے 3 ندائیں یعنی بلند آوازیں آسمان سے سنائی دی گئی. کتنی آوازیں؟ 3 آوازیں قیامت سے پہلے 3 آوازیں. ایک ندا دیں گے حضرت جبرائیل, دوسری ندا دیں گے حضرت اسرائیل, اور تیسری ندا اور سور پھونکا جائے گا حضرت اسرافیل کی جانب سے. 3 ندائیں ہیں. تو میں فقط 3 نداؤں کی مختصر انداز میں تشریح کروں. پہلی ندا ہے حضرت جبرائیل کی, دوسری ندا ہے حضرت اسرائیل کی, اور تیسری ندا ہے حضرت اسرافیل کی کہ حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو آیات میں ہے کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, کہ اس دن سور پھونکا جائے گا تم سب گروہ در گروہ خداوند متعال کے پاس آؤ گے. تو حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو اس روایت میں بہت زیادہ طولانی روایت ہے, وہاں بیان کیا گیا سب سے پہلے کون اٹھے گا, کون آئے گا, اور پھر ترتیب کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پھر اس سے پہلے ایک ندا ہے کہ جو حضرت اسرائیل دیں گے کہ موتو باذن اللہ, کے سب اللہ کے اذن سے مر جاؤ. ان تمام کائنات میں جتنی بھی موجودات ہوں گی اور وہ زندہ ہوں گی ان کو ایک مرتبہ موت آئے گی, حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی. اور حضرت اسرائیل